والصلاة والسلام على سيدي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأزواجه وعترته الذي قاموا بنصرة الدين القويم وأصحابه المتأدبين بآدابه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امام احباب آواز بلند پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان اسلامی بھائیوں، دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما آج کی یہ باسعادت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب ذی وقار، یقیناً وقت کی قلت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ ذی الحجہ مبارک کا مہینہ ہے، جس کو نسبت سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. کون حضرت ابراہیم؟ جس کو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. خلیل کہتے ہیں دوست کو. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. اب جب دوست ہوتا ہے تو دوست جو کچھ مانگے وہ چیز عطا کرنی ہوتی ہے، وہ چیز عطا کرنی ہوتی ہے. کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا گیا، تمام نبیوں کے باپ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہا گیا، کہ 90 سال کی عمر ہو گئی، اللہ نے اولاد جیسی نعمت نہیں عطا فرمائی. ارض مقدس شام کی طرف جاتے ہیں آپ، لیکن آپ کو خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اے مولا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اور میرے آسرے اور سہارے کے لیے کوئی میرا مددگار پیدا فرما دے. پھر آپ نے سوچا کہ مددگار تو سب سے زیادہ اپنی اولاد ہوتی ہے، مددگار سب سے زیادہ انسان کی اولاد ہوتی ہے. تو آپ نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو نبی نے یہ پیغام دیا
پیغام کیا دیا؟ فرمایا لوگوں صرف اولاد نہیں، جب بھی اولاد مانگنا اللہ سے نیک اولاد مانگنا۔ کیوں؟ یہی اولاد آزمائش بھی بن سکتی ہے، یہی اولاد آپ کے لیے جنت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مولا اولاد تو رحمت ہے، آزمائش کس وقت ہے؟ فرمایا آزمائش اس وقت ہے جب اولاد اللہ نے دی اور وہ اولاد نیک نہ تھی، وہ اولاد نیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے آزمائش دنیا میں بھی بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی بن سکتی ہے۔ اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اللہ سے دعا مانگو یہ نہ مانگو دعا اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، بس یہ دعا مانگے اللہ جو بھی عطا فرما وہ نیک اولاد عطا فرما۔ اور نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ہمیں یہی درس دیا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اب نبی نے سوال کیا، وہ نبی سوال کر رہا ہے جسے اللہ کہہ رہے میں دوست بنایا ہے۔ اب دوست سے سوال کر رہا ہے، جب دوست نے دوست سے سوال کیا تو آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو حوصلے والے بردبار بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو اس آیات کریمہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 خوشخبریاں دی ہیں اللہ نے اپنے دوست اور اپنے یار ابراہیم کو، 3 خوشخبریاں دے دی۔ سب سے پہلے فرمایا بھی غلام، یعنی اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ غلام کہتے ہیں بیٹے کو، اور غلام عربی میں اس کو کہتے ہیں جو جوانی تک بھی پہنچنے والا ہو، جوان بچے کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ بیٹا دے گا وہ جوانی بھی پائے گا، سبحان اللہ۔ پھر تیسری خوشخبری فرمائی حلیم، بردبار اور حلمت والا ہوگا، حوصلے والا ہوگا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم خود بھی حوصلے والے تھے۔ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک اللہ نے ابراہیم کو حوصلے والا پیدا فرمایا۔ جب ابراہیم حوصلے والے تھے اللہ نے بیٹا بھی صبر اور حوصلے والا عطا فرمایا۔ جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اسی دن سے ہی امتحان شروع ہو گئے۔ جب اللہ 90 سال کے بڑھاپے میں رو رو کے التجائیں کر کر کے بیٹا دے تو وہ کتنا عزیز اور پیارا ہوگا۔ جب قرآن کہتا ہے فلما بالغا معہ السعی، جب وہی بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں 13 سال یا 14 سال کی عمر کو پہنچے حضرت اسماعیل، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو ایک خواب میں بات کہی۔ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ خواب میں حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے اپنے بیٹے کے پاس آ جاتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، قال یا بنیا، الفاظ چیک کریں قرآن کریم کے، فرمایا یا بنیا، کتنا پیار اور لطف تھا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے۔ ابا جان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انی ارا فی الانام، بے شک میں نے رات کو خواب دیکھا۔ اے ابا جان کون سا خواب ہے؟ فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،